السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بڑی اہم ہے اور آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ یقین کریں آپ کے آگے جادو جن نہیں ٹک پائے گا، آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ہمیں نا اصل میں ہمارا پرابلم ایک یہ ہے کہ ہمیں نئی چیز چاہیے، نیا وظیفہ چاہیے، کوئی عجیب و غریب عمل چاہیے جس میں کوئی 10-12 شرطیں ہوں اور پھر اس کے بعد جناب اس میں کوئی اس کی زکوٰۃ ہو جیسے وہ کہتے ہیں، اور چلا ہو، اور اس کے بعد جناب پھر اجازت لینے کے لیے کچھ ہدیہ ہو، اور پھر جا کے آپ کہتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے وظائف جو اتنے قیمتی ہیں کہ ان کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی، اگر تمہیں پتا چل جائے نا کہ اس میں کتنی خیر ہے، تم سارا کچھ چھوڑ دو، یہ پڑھنے شروع کر دو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں جیسے کہ ایک آپ کو عمل کے حوالے سے، ایک آیت کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں، فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، فرشتے ساری رات اس کی پہرا دیتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو پڑھ کے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فرشتے مامور ہوتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جو بندہ پڑھ لے تو بندہ اللہ کی سپرد ہو جاتا ہے، بندے کو کسی قسم کا کوئی شر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے بہترین آیت کون سی ہے قرآن میں، سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے خیر والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے بالکل ٹھیک بتایا۔ قرآن پاک میں سب سے قیمتی آیت اگر جو کوئی ہے تو وہ یہ ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اللہ کے اسماء بیان کیے گئے، اور جو بندہ اللہ تو قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے اپنے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، آیت الکرسی میں تو اللہ کی صفات اور نام ہے پیارے پیارے۔ اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرنے کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ذمہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے تم نے اس کو بڑا لائٹ لیا ہے، تم نے جو ہے وہ بڑی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لو، معمور بنا لو، تمہاری اور جنت کے درمیان کوئی تو صرف موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ صرف بظاہر اس چیز کی علامت نہیں ہے، اس میں اصل میں یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ بھی ہے کہ جب تم معمول بنا لو گے اس کو تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ تم صبح پڑھو گے شام تک محفوظ، ظہر فجر سے پڑھو گے ظہر تک محفوظ شیطان کے شر سے، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے ساری رات تک۔ جب تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ تم ادھر فوت ہوگے اور جنت میں سیدھے داخل کر دیے جاؤ گے، درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف موت ہوگی۔ تو بھائی یہ بہت بڑا عمل ہے، جن ڈرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جنوں پر اگر میں کہوں نا یہ آیت الکرسی کتنی باری ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا چل جائے آپ سارے اعمال چھوڑ دیں، صرف آیت الکرسی پر لگ جائیں۔ وہ شیطان تو خود چیختا ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتا کے گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل جو بندہ کر لے گا وہ بڑی خیر اکٹھی کر لے گا، اس کو بڑی خیر ملنے والی ہے اور وہ ہمارے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب جو شیطان خود بتا کے گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، اگر صرف شیطان بتا کے جاتا تو ہم نے بات، کیونکہ ہمارے لیے تو تصدیق جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہوگی وہ مانیں گے ہم۔ تو یہ بہت بہترین عمل ہے، آپ اس کو معمول بنائیں۔ حفاظتی پڑھائی میں ہم ہر پڑھائی میں یہ آیت الکرسی لازمی ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے
کہ جب جو بندہ اس کو روٹین کے ساتھ صبح شام سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جادو جن تو اس کے قریب سے بھی نہیں بھٹکتا، جن تو اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایسی مدد اور اتنی طاقت اس کو ملتی ہے۔ تو یہ عمل اپنا معمول بنائیں اور آپ بہت ساری خیر اکٹھی کر لیں گے اور بہت سارے شر سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔